بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شانی بڑی نٹ کھٹ تھی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خالہ عذرا نے اس کا خوب لاڈ کیا تھا، جو من میں آتا کر گزرتی، اور وہ ممتا کی ماری بیٹی کی ہر ادا پر مسکراتی تھی، خواہ شانی کی یہ ادائیں دوسروں کو کیوں نہ کھٹکتی۔ یہ لڑکی رفتہ رفتہ خود سر اور ضدی ہوتی گئی۔ اب مجھے یہ ڈر ہو چلا تھا کہ میرے بچپن کی ساتھی کہیں مزید پر پرزے نہ نکال لے۔ امی مجھے سمجھاتی کہ تم شانی سے ذرا بچ کر رہا کرو، یہ تو بے وقوف لڑکی ہے، جو جدھر لے جائے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایسا نہ ہو اس کی حماقتوں کی وجہ سے کل تمہارا نام خراب ہو۔ امی جان، شانی بے وقوف صحیح، میں تو نہیں ہوں، وہ آپ کی بھانجی ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کوئی غیر تو نہیں کہ ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ خالہ ہی تو کہتی ہیں، سعدیہ تم شانی کا خیال رکھا کرو، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ گریجویشن کے بعد داخلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہانہ بضد تھی کہ تم بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لو۔ ہم ہمیشہ اسکول سے اکٹھی آتی گئیں تو کالج میں بھی اکٹھے پڑھے۔ خالہ نے بھی امی کی منت کی کہ سعدیہ کو داخل کرا دو، اس کی فیس وغیرہ میں دے دیا کروں گی، میری بیٹی بھولی ہے، اس کو اکیلا نہیں جانے دے سکتی۔ یوں ان کے مجبور کرنے پر والدہ راضی ہو گئیں اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ شانی کے ابو کی وفات کو 5 برس گزر چکے تھے، اور ماں کی وجہ سے بھائی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسی سبب وہ فیشن بھی کرنے لگی تھی، جبکہ امی مجھے سادہ رہنے کی تلقین کرتی تھی، فیشن نہیں کرنے دیتی تھی۔ کہتی گھر میں بھی سادہ لباس پہنو اور کالج جاؤ تو بالوں کو سمیٹ کر۔ یہی وجہ ہے کہ میں کالج جاتی تو کس کر چوٹی بنا لیتی، جبکہ شاہانہ نے بال نئے فیشن کے مطابق کٹوائے تھے اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی۔ کالج کی اور بات تھی، مگر اب یونیورسٹی میں تو ہم لڑکوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فیشن کرنا بری بات ہے، لیکن امی جو اجازت نہیں دیتی تھی، شانی دوپٹے کی پٹی بنا کر گلے میں ڈال کر نکلتی اور امی مجھ کو گرگیاں دے کر چادر اڑھاتی، تب وہ ہنستی۔ گھر سے باہر نکلتے تو شانی کہتی، سعدیہ تم تو بالکل ماسی لگتی ہو، معلوم ہے لڑکیاں تمہارا مذاق اڑاتی ہیں، تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تب میں جواب دیتی، اچھا بھائی، میں ماسی تم بیگم صاحب، کیا کروں، امی کو ناراض نہیں کر سکتی، ہم 4 بہنیں اور تم 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن جو ٹھہری، تمہارے تو سب ناز اٹھاتے ہیں۔ شانی میں یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان رکھتی تھی، پوزیشن نہیں لیتی تھی تو کسی سے پیچھے بھی نہیں رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ تھا، بھائی ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے، ہاں ایک خلش ضرور تھی کہ اس کو اپنے باپ کی شفقت سے محرومی کا بہت احساس تھا۔ اکثر کہتی، سعدیہ یہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم کو اپنے باپ کا سایہ نصیب ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی جتنا بھی خیال کر لے باپ کی جگہ تو نہیں لے سکتے، بھائی اس قدر شفقت بھی نہیں دے سکتے کہ جس قدر ایک بیٹی کو اس کے باپ سے ملتی ہے۔ یونیورسٹی میں پہلا برس بخیریت گزر گیا، سال دوم شروع ہوا تو شاہانہ کچھ اور بے باک ہو گئی۔ یہ ہفتے کا دن تھا، اس روز موسم بہت سہانا ہو رہا تھا۔ میں اور شانی کینٹین میں چائے پینے چلے گئے، وہاں ایک لڑکا موجود تھا، اس نے شانی سے 2 منٹ بات کی، بس اس کے بعد تو وہ اس کی راہ تکنے لگی۔ شاہانہ کی نگاہیں اب ہر وقت اسی کو ڈھونڈتی رہتی تھیں، تمام وقت جب بات کرنے کا موقع ملتا وہ از خود اسی کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میں سمجھاتی کہ دیکھو شانی، ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں اور ہماری مائیں ہم پر اعتبار کر کے یہاں بھیجتی ہیں، ہم کو بھی صرف اپنی پڑھائی سے ہی غرض رکھنی چاہیے۔ لیکن اس پر میری تقریر کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ بات ہنسی میں ٹال دیتی یا کہتی کہ تم بہت تقیانوسی ہو، زندگی مزے سے گزارنے کا نام ہے، ہم کوئی نن تھوڑی ہیں کہ خوش جگہ زندگی گزاریں۔ اب اس نے یہ معمول ہی بنا لیا کہ خالی پیریڈ پہ مجھ کو گھسیٹ کر کینٹین لے جاتی، اس امید پر کہ وہاں شاید اسی لڑکے سے ملاقات ہو جائے جو اس کے خیالوں میں بس گیا تھا۔ بالآخر اس کی مراد بر آئی۔ ایک دن جب ہم کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، وہاں وہ آ گیا، جیسے اسے بھی شانی کا انتظار ہو۔ شاہانہ کی آنکھوں میں تو جیسے بہت سے چراغ ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ موصوف کی جھلک دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔
चेहरा खुशी से दमक उठा। चेहरे पर खुशी के गाल देखकर लड़के को भी एहसास हो गया कि किसी को उसका बहुत इंतज़ार था। वो लम्हा भर के तवक्कुफ़ के बाद हमारी तरफ आ गया और नज़दीक पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने की इजाज़त चाही। उसको इजाज़त की क्या ज़रूरत थी, ये तो दिलों के मामले थे। दोनों तरफ ही आस व उम्मीद के दिए जल बुझ रहे थे। तभी दोनों आपस में यूं बात करने लगे जैसे ये उनकी दूसरी मुलाकात ना हो, बल्कि दोनों मुद्दतों से एक दूसरे के शनासा हों। मेरा माथा उस दिन ठटक गया कि यही लड़का शानी की बर्बादी का सबब बनेगा। उस लड़के का नाम नोमान था। बहुत पुरकशिश शक्ल व सूरत और जगमगाती शख्सियत का मालिक था। मतलब ये कि ज़ाहिरी टिप टॉप से A1 लगता था। इस किस्म के लड़के जो अपने लिबास और बालों के स्टाइल से मुनफरिद हों, अपने पहनावे पर ख़ास ध्यान देते हों, अमूमन लड़कियों की तवज्जो को जल्द अपनी जानिब मजबूत करा लेते हैं। दिलचस्प गुफ्तगू में तो उसे मलका हासिल था। 1 मिनट की गुफ्तगू में वो किसी का भी दिल मोह लेता था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों ज़रूर एक दूसरे से रब्ता रखने वाले हैं और इनका ये ताल्लुक़ आगे तक जाएगा। वही हुआ जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था। शानी क्लास से थोड़ी देर पहले निकल जाती, मुझसे कहती मेरी तबीयत ख़राब है, आखिरी पीरियड तक नहीं रुक सकती, घर जा रही हूँ। इसी तरह वो आखिरी 1-2 पीरियड छोड़कर जाने लगी। मैं जान चुकी थी कि वो कहाँ जाती है और क्यों। एक दिन मैंने शानी से कहा, तुम लोग कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहोगे? तुम नुमान से कहो कि वो अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आ जाए और रिश्ते की बात कर ले। उसने नुमान से जब ये बात कही, उसने जवाब दिया, तुम क्यों फ़िक्र करती हो शहाना, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ तुम ही से करूँगा, किसी और से कभी नहीं। इस बात पर ही वो खुश हो गई कि उसको उसका आइडियल मिल गया था। मेरी बात कब सुनने वाली थी, मुतअद्दिद बार समझा चुकी थी। अब मैंने उसको समझाना अबस जाना। क्या करती, जानती थी कि वो जिस रास्ते पर जा रही है अब करके ही नहीं जब तक कि उसे खुद से ठोकर ना लगे। उसको ठोकर से ही तो बचाना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। दिल को उसकी फ़िक्र तो लगी ही थी, आखिर मेरी खालाजाद भी थी और हम बचपन के दोस्त भी थे। एक दिन फिर मैंने उसकी क्लास ली। पूछा, तुम नुमान से मिलने से बाज नहीं आ रही हो? अगर घर वालों को पता चल गया तो? सोचा है तुमने इस बारे में? तुम्हारे 4 बड़े भाई हैं और बाप के ना होने से तुम इनकी ही मोहताज हो। अभी तो चाहत है इनके दिल में, किसी दिन अपनी लापरवाही के सबब उनकी चाहत को भी खो दोगी तो फिर कहाँ जगह रहेगी तुम्हारी उनके घर में। वो मेरी ज़बानी हकीकत का आईना देखकर खौफज़दा हो गई। बोली, इस तरह मुझको तुम डराओ तो मत सादिया। डरा नहीं रही, जो हकीकत है वो याद दिला रही हूँ। और सदाकत यही है कि अगर तुम बाज ना आईं तो ना सिर्फ तुम्हारी दुर्गत बनेगी, नुमान की भी खैर ना होगी। उसने एक बार फिर नुमान से बात की। पूछा कि क्या तुमने अपने वालिदैन से मेरा जिक्र किया है? वो क्या कहते हैं? कल जाकर बात करूँगा। उसने बात कल पर टाल दी। इसी तरह नुमान आजकल करके बात को टालता रहा। मुझे यकीन होने लगा कि नुमान मेरी खालाजाद को धोखे में रखे हुए है, वो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। एक दफ़ा फिर मैंने उस जज्बाती लड़की को समझाया कि देखो, यूं किसी पर एतबार ना करना चाहिए। अजनबी कभी किसी के नहीं होते और उनको बदलते देर भी नहीं लगती। मेरी बार बार की बास परस और रोक टोक से वो परेशान हो गई और कुछ दिन नुमान से मिलने ना गई। पहले की तरह छुट्टी तक मेरे साथ रहती, साथ ही घर आ जाती। एक रोज़ खुद नुमान हमारे डिपार्टमेंट में आया और उसको चाय पिलाने ले गया। उसने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मैं नहीं गई और सीधी घर आ गई। शानी उस रोज़ भी घर लेट पहुंची। वो तो तकरीबन रोज़ ही देर से पहुंचती। खाला पूछती देर क्यों हुई तो कोई ना कोई बहाना कर देती। अक्सर राज नहीं रहते कि राज तो खुलने के लिए होते हैं। शानी की सख्त ताकीद की वजह से बेशक मैंने अपनी ज़बान बंद रखी थी, लेकिन एक रोज़ जब वो नुमान के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जा रही थी, उसके भाई ने उनको देख लिया। घर आकर भाई ने माँ को बताया कि मैंने शानी को किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर जाते देखा है। इस तरह दूसरे भाइयों को भी इस मामले की खबर हो गई। बस फिर क्या था, सभी गुस्से में थे। वो
وہ جب گھر پہنچی تو وہ منتظر ہی تھے۔ شانی کو آڑے ہاتھوں لیا، بڑے بھائی نے تو پٹائی بھی کر ڈالی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بھی بند ہو گیا۔ جب کئی دنوں وہ یونیورسٹی نہ آئی، میں اس کے گھر گئی۔ ان کا مکان ہمارے گھر سے چند قدم ہی پر تھا۔ وہ مجھ سے خفا تھی۔ بھلا مجھ سے خفا ہونے کا کیا جواز تھا، جبکہ کیا دھرا تو اس کا اپنا تھا جس کی سزا بھگتی تھی۔ میں نے تو اس کا راز خالہ پر بھی اس وجہ سے نہ کھولا کہ کہیں تعلیم سے نہ ہٹا لیں۔ اسی کو سمجھاتی اور روکتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر چپ بیٹھی، مجھ کو ڈبڈباتی آنکھوں سے گھورتی رہی اور پھر پھپک پڑی۔ اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، میں نے کہا۔ پہلے دن سے سمجھا رہی تھی، تم مان کر نہ دیتی تھی۔ اسی دن کو روکتی تھی میں تم کو۔ کچھ دیر وہ روتی رہی، پھر بولی، سعدیہ پلیز تم میری اتنی مدد کرو کہ نعمان کو ساری بات بتا دو، کیونکہ میرا تو اب گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے۔ سچ تھا یہ کہ شانی کو اس کے بھائیوں نے سخت پابندیوں میں جکڑ دیا تھا۔ وہ اب بالکل گھر سے باہر نہ نکل سکتی تھی۔ ہمارے گھر تک آنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ بھائیوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ رہا، اور ماں بھی اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھی کہ میرے پیار کا یہ صلہ دیا کہ ہماری ناک کٹوا دی۔ بالآخر مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا۔ اس کو ہر وقت بخار رہنے لگا۔ اس کو گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس کھائے جاتا تھا۔ جب 1 ماہ تک اس کا ٹیمپریچر نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر اس کے بخار کو صحیح وجہ سے نہ جان سکا، ادھر ادھر کی دوائیاں دیتا رہا۔ بخار نہ اترا تو انجیکشن لگائے کہ بخار کسی طرح اترے۔ مرض تو کچھ اور تھا اور دوا اور دی جاتی رہی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی۔ پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، کھانا پینا بھی بند ہو گیا، بھوک اڑ گئی، وہ اور کمزور اور زرد پڑ گئی۔ حکیم کے پاس لے کر گئے۔ اس نے بتایا کہ یرقان ہے، جگر متاثر ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی دوا سے بھی کچھ خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا تو بھائیوں کو خیال آیا اور اس کو اسپتال لے گئے، جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ میں نے سنا کہ شاہانہ اسپتال داخل ہے تو دل ماندہ ہو گیا۔ عیادت کو گئی، مجھے دیکھ کر بھل بھل آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بولی، سعدیہ تم نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ میں اس سے اب مل تو نہ سکوں گی، ایک تم ہی میرا آخری سہارا ہو۔ دیکھو اس حال میں اب مجھ کو تنہا مت چھوڑنا۔ ضرور بتا دوں گی، میں نے اس سے وعدہ کیا۔ میں نے نعمان کو بہت ڈھونڈا۔ اس کی کلاس اور تھی اور کافی دوری پر تھی، وہ مجھے نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی، وہ بہت روئی۔ تب اس کو تسلی دی کہ تم صحت مند ہونے کی آرزو کرو، ایک دن ضرور اس کو تمہارے پاس لے کر آؤں گی۔ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ اب شانی وہ شانی نہ رہی تھی۔ جس شوخ پر نظریں نہ ٹکتی تھیں، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ خدا جانے کیا مرض تھا اور کیا علاج ہو رہا تھا۔ جب وہ چھوٹے سے ہسپتال میں روبہ صحت نہ ہوئی تو اس کو بڑے اسپتال لے گئے، جہاں بڑی بڑی اسکین مشینیں تھیں۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کو جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ اب خالہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ میری بیٹی اس حال کو پہنچ جائے گی، کبھی اس کو تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے ملتی اور بات کو سلجھا لیتی۔ مجھ کو کہتی اس لڑکے کو تلاش کرو، میری نور نظر تو چند دنوں کی مہمان ہے، میں اس کی دلی تکلیف دور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکوں گی۔ خالہ نے منت مان لی کہ شانی صحت یاب ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے کر دیں گی، اور جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس سے مل کر اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لیں گی۔ خالہ اپنے چاروں بیٹوں سے بھی تعصب سے کہتی کہ کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کرنے سے پہلے اس کی پسند جان لیں، اگر لڑکا ٹھیک لگے تو پھر اپنی بچی کا دل نہ توڑنا ہی بھلا ہے کہ وہ بیمار ہو کر اس حال تک کو پہنچ چکی ہے۔ بیچاری خالہ ماں تھی اور مائیں اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، تبھی وہ ایسا سوچتی تھی۔ تاہم ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کی پسند صحیح یا غلط ہو۔ انا کا مسئلہ بنائے بغیر رشتے بارے اگر ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر لی جائے تو خوشیاں مل بھی سکتی ہیں۔ ان دنوں شانی کی حالت ابتر ہوتی جاتی تھی۔ سبھی سمجھ چکے تھے کہ اب وہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، تبھی میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کی آخری خواہش جان کر نعمان کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔
چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر براجمان ہم سفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کی کار کے پاس گئی۔ شانی کی حالت کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ گھر کیوں کر پہنچی، اسپتال گئی، سوچ رہی تھی کہ اب کیا کہوں۔ شانی سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی۔ میری خاموشی سے اس نے بھانپ لیا معاملہ گمبھیر ہے۔ کہنے لگی، سعدیہ جانتی ہو تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ بچار میں ہو، کہہ دو۔ تم تو مجھ کو ہمیشہ حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو، تو اب یہ سوچ بچار کیسی؟ مجھ میں حوصلہ ہے، سن لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ اب میں سچ کو نہ چھپا سکی۔ جب نعمان کے بارے میں بتایا کہ مجھے ملا تھا لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، تو شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاف تو نہیں تھی، لیکن سچ اس لیے بتا دیا کہ وہ خواہ مخواہ جھوٹی آس میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی آس بھی تو ہر دم انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے۔ جب انسان کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں در پر لگی ہوں تو آدمی سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔ جہان کنی کی اذیت میں بھی آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نعمان بھی انہی راہ چلتے لڑکوں میں سے ایک تھا جو مل کر بھی نہیں ملتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا خوبرو عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے، دل سے آہ کے ساتھ بد دعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بد دعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف رلا دیتی ہے۔ اس معصوم کو کیسے بھلا دوں جس کو بے وفا نعمان نے برباد کر دیا، جھوٹے خواب دکھائے اور پھر خبر نہ لی، اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کی منہ میں چلی گئی، مگر یہ سچ ہے کہ اس کو نعمان کے ساتھ موٹر بائک پر جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہن سے بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ بعد میں اپنی نفرت کا وہ برملا اس طرح اظہار کرنے لگے تھے جیسے شانی ان کی بہن نہیں، اچھوت ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو وہ نعمان کو بھلا دیتی اور شاید روبہ صحت ہو جاتی۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع دنوں کوتاہی کی، جس کے باعث اس کو غلط دوائیں ملتی رہیں۔ پہلے ہی دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کراتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ بے شک بیماری سے شفا بر وقت علاج معالجے سے مل جاتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔ معزز دوستو، اس چینل کو مزید کہانیوں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔